اور اگر وہ اخلاص سے خالی ہے، ریاکاری کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی مثال جس نے خرچ کیا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ایسے ہے جیسے اس کا مال تمام برباد ہو گیا، بجائے وہ اعمال یا نیکی کا سبب بننے کے الٹا وہ پکڑ اور گناہ کا سبب بنے گا، اور رفاہی کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں سے زیادہ وہ رفاہی کام کرتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے تمام اعمال وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں کہ انہیں ان کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ البتہ لوگ سوال کرتے ہیں اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں یا نیک کام کرتے ہیں تو پھر ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ تو نے مجھے دنیا میں مال و دولت سے نوازا تھا، میں تیرے بندوں میں خرچ کر کے آیا ہوں، کسی کی شادی کروا دی، کسی کے ہاں ضرورت کا سامان ڈلوا دیا، کسی مجبور کی ضرورت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا غنی ہے، سو لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا۔ تو نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، وہ عمل تیرا دنیا میں بھی مردود تھا، آج بھی تیرے لیے بربادی کا سبب ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا لے جاؤ اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف اور اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ لکھا ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے فقر و فاقہ کی حالت والا شخص جو جسم کے لحاظ سے نہایت نحیف اور لاغر تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آ کر دستے سوال دراز کیا، مدد چاہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے کائنات کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹا اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر فرماؤ کہ ابا جان فرما رہے ہیں کہ میں نے جو آپ کے پاس 6 درہم رکھوائے تھے اس میں سے 1 درہم دے دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گئے، جا کر فرمانے لگے اماں جان والد محترم فرما رہے ہیں جو میں نے 6 درہم رکھوائے تھے اس میں سے 1 درہم دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں آپ اپنے والد سے جا کر کہیں وہ میں نے آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو سنت اور بدعت کا ایک مختصر سا فرق بتا دوں۔ سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر رسول اللہ کی چاہت کے مطابق عمل کرنا، یہ سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی چاہت کے مطابق عمل کرنا یہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ انسان نے اپنی خواہش کو بیچ میں شامل کر لیا، تو یہ آسان سا فرق آپ کو واضح کر دے گا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کمثل حبۃ جیسے مثال ہے دانے کی، انبتت اگاتا ہے، 7 سنابل 7 خوشے، فی کل سنبلۃ ہر خوشے کے ساتھ 100 حبہ 100 دانے، واللہ یضاعف اور اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتے ہیں، لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ کشائش والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس سے 2 رکوع پہلے ذکر تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے
اس کی قبولیت کی شرائط کو بیان کر رہے ہیں کہ کن شرائط کے ہونے کی وجہ سے وہ مال قبولیت کے درجے کو پہنچے گا اور کن شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مال قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ کچھ شرائط اس رکوع میں بیان ہوں گی اور کچھ شرائط اگلے رکوع میں بیان کی جائیں گی۔ فرمایا اے لوگو، جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کی قبولیت کی چند شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائے جائیں گی تو وہ مال قابل قبول ہے اللہ کے راستے میں دیا ہوا، لیکن اگر وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو وہ مال قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی جو شرط ہے وہ ہے ایمان، یعنی ایمان ہوگا تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال وہ قابل قبول ہوگا، اور ایمان ہوگا تو نماز قبول ہوگی، ایمان ہوگا تو روزہ قبول ہوگا، ایمان ہوگا تو حج قبول ہوگا، ایمان ہوگا تو زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہیں، ایمان ہوگا تو قابل قبول ہوں گے، ورنہ کوئی عمل ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں جو آندھی کے دن آندھی کی ہوا کی تیزی کی وجہ سے راکھ بن کے راکھ اڑ جاتی ہے۔ فرمایا یہ مثال کافروں کی دی ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں کہ جس طرح راکھ کا ڈھیر تیز آندھی آنے پر ہوا بن کے ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے، کیوں کہ اس میں ایمان کی طاقت شامل نہیں ہوتی، وہ بے وزن ہوتا ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، لہٰذا وزن نہ ہونے کی وجہ سے ان اعمال میں ایمان کی کمی ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ کافر بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، اور ان کے ہاں صحت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر ادارہ جو صحت کا مرکز ہے وہ ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ ہوتا ہے، تعلیمی ادارے ان کے بہترین سہولیات سے آراستہ ہوتے ہیں، سفری جتنے بھی ان کے راستے ہیں وہ بہترین سہولیات سے آراستہ ہوتے ہیں، اور رفاہی کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں سے زیادہ وہ رفاہی کام کرتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے تمام اعمال وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں کہ انہیں ان کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ البتہ لوگ سوال کرتے ہیں اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں یا نیک کام کرتے ہیں تو پھر ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی اور اچھائی کی صورت میں یا فائدے کی صورت میں انہیں ان کے اچھے کام کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان کی طاقت کا آپ گزشتہ دروس میں بھی سنتے رہے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن بے ایمان کو سونے سے بھری ہوئی 2 زمینیں بھی دے دی جائیں گی تو وہ کہے گا اس کے بدلے مجھے ایمان دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کی اور بھی کئی مثالیں آپ نے سنی، تو فرمایا ایمان پہلی شرط ہے مال کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے قبولیت کی۔ اور پھر دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا دوسری شرط وہ اخلاص ہے۔ اگر جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ قابل قبول ہے اور قبولیت کے درجے کو پہنچنے والا ہے، اور اگر وہ اخلاص سے خالی ہے، ریاکاری کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی مثال جس نے خرچ کیا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے ایسے ہے جیسے اس کا مال تمام برباد ہو گیا، بجائے وہ اعمال یا نیکی کا سبب بننے کے الٹا وہ پکڑ اور گناہ کا سبب بنے گا، اس لیے کہ اس نے مال اللہ کے راستے میں خرچ تو کیا ظاہری طور پر، لیکن اس کی نیت اور ارادہ لوگوں کو دکھلانا تھا کہ لوگ واہ واہ کریں گے کہ کتنا سخی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ چند لوگوں کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا قیامت کے دن،
ان میں سے ایک سخی بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھئی کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں مال و دولت سے نوازا تھا، میں تیرے بندوں میں خرچ کر کے آیا ہوں، کسی کی شادی کروا دی، کسی کے ہاں ضرورت کا سامان ڈلوا دیا، کسی مجبور کی ضرورت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا غنی ہے، سو لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا، تو نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، وہ عمل تیرا دنیا میں بھی مردود تھا، آج بھی تیرے لیے بربادی کا سبب ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا لے جاؤ اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف اور اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ تو فرمایا دوسری شرط اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والے مال کی کیا ہے کہ وہ اخلاص والا ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوا ہو۔ اگر خدا نخواستہ شیطان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دماغ میں یا دل میں کچھ ڈال بھی دے غلط ارادہ، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ کر لیں۔ کیوں کہ ارادہ دل میں آنا یا دماغ میں کوئی خیال آنا یہ انسان کے لیے قابل جرم نہیں ہے، بلکہ اس پر اصرار کرنا یا اس کو اپنے دماغ میں بٹھا کر اس کو واقعی حقیقت سمجھ لینا یہ انسان کی پکڑ کا سبب ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں خیالات آ جاتے ہیں، تو شریعت میں بہت آسانی ہے، اگر نماز کے دوران خود سے کوئی خیال آ گیا تو وہ معاف ہے، چاہے جتنے مرضی آئیں، البتہ اس پہ غور نہیں کرنا، اس کو توجہ نہیں دینی بلکہ جھٹک دینا ہے، جتنی بار آئے جھٹک دیں۔ کوشش کریں نماز ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں، انشاءاللہ یہ خیالات اور وسوسے آنے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز کو مزید وہ کمزور نہ کریں بلکہ جھٹک دیں، کیونکہ جب اللہ نے معاف کیا ہے تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ یقین کامل سے نماز پڑھیں۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے دینا تو سمجھ جاؤ قبول بھی ضرور کریں گے، اس لیے کہ توفیق ہی اسی لیے دی ہے کہ وہ قبول کرنی تھی، اس لیے پڑھتے رہیں، اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑیں، اس کو پورا ادا کریں، باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور نماز کے بعد کے اذکار کا بھی اہتمام کر لیا کریں، سلام کے بعد ایک بار اللہ اکبر، 3 بار استغفر اللہ۔ حالانکہ استغفر اللہ تو گناہ ہو جائے تب کیا جاتا ہے، نماز میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا انسان، یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، نماز میں اگر کوئی کمی پیشی ہوگی ہے اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، دنیا میں اس کمی کو معاف فرما دے۔ تو اس کے اہتمام سے انشاءاللہ نماز میں ذوق اور شوق بھی پیدا ہوگا اور خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا۔ فرمایا تیسری چیز وہ اتباع سنت ہے، یعنی جو مال اللہ کے راستے میں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں اپنی خواہش کا غلبہ ہو۔ اعمال کا ضائع ہونا کی سب سے بڑی وجہ وہ خواہش کا غالب آ جانا ہے۔ اور میں آپ کو سنت اور بدعت کا ایک مختصر سا فرق بتا دوں۔ سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر رسول اللہ کی چاہت کے مطابق عمل کرنا یہ سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی چاہت کے مطابق عمل کرنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ انسان نے اپنی خواہش کو بیچ میں شامل کر لیا۔ تو یہ آسان سا فرق آپ کو واضح کر دے گا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے۔ اور ایک اور بڑی بات کہ وہی عمل قابل قبول ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں بہت سے اعمال میں کہ یہ ثواب کا ہی تو کام ہے، اچھا کام تو ہے، فلاں جگہ درود پڑھ لیا درود ہی تو ہے، کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ اللہ کے بندے ہمارا دین جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، آپ ایک کاغذ لیں، اس کو اچھے پرنٹ میں تبدیل کریں، اس کا کاغذ بھی اچھا ہو، پرنٹ بھی اچھا ہو، اس پر ایک دنیاوی نوٹ بنائیں کرنسی کا، اس کی ہر چیز اعلیٰ طریقے سے تیار کریں، اور پھر دکاندار کے پاس لے کر جائیں اور دکاندار کو کہیں فلاں چیز دے دے۔ اب دکاندار سمجھدار ہیں، وہ پہلے نوٹ کو دیکھے گا، اچھی طرح چیک کرے گا، پھر کہے گا بھائی جعلی ہے، اس کی کوئی چیز نہیں آتی، وہ کہے گا کاغذ اچھا نہیں، پرنٹ اچھا نہیں، اس کی جو تیاری ہے وہ صحیح نہیں ہوئی بھی، وہ کہے گا اللہ کے بندے یہاں کاغذ، پرنٹ اور اس کی بناوٹ نہیں چلتی بلکہ حکومت پاکستان کی مہر چلتی ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں ہر وہ کام قابل قبول ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اگر اس پر مہر نہیں لگی، کتنا ہی خوبصورت کام کیوں نہ ہو، اللہ کے واسطے وہ نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں نقصان کیا ہے؟
حرج کیا ہے؟ نقصان اور حرج سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان وہ نیکی کر کے جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ صحابہ کرام نے کی، نہ تابعین نے کی، نہ تبع تابعین نے، انسان وہ عمل کر کے بتانا یہ چاہ رہا ہے لوگوں مجھے ایک ایسی نیکی اور ایسے کام کا پتہ لگ گیا ہے معاذ اللہ جس کو رسول اللہ اور صحابہ کرام کو بھی نہیں پتہ چلا، یہ حرج ہے۔ اور ایک یہ بھی بات بتا دوں، جو وہ کام کرتا ہے جو ثابت نہیں اس سے پوچھ ہوگی، جو نہیں کرتا جب کیا ہی نہیں تو پوچھ ہی ہوگی۔ دین بہت آسان ہے، جتنی تعلیمات اہل حق علماء اکرام دے دیں اس پر عمل کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، آپ کا ہر عمل قابل قبول ہوگا۔ تو 3 باتیں ہیں، نمبر 1 ایمان ہو، نمبر 2 اخلاص ہو، اور نمبر 3 اتباع سنت ہو۔ جب یہ 3 اعمال، 3 شرائط اس مال میں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو رہا ہے موجود ہوں گی تو یقین کر لیجئے کہ وہ قبولیت کے درجے پر ضرور پہنچے گا۔ فرمایا اس مقام پر مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ عام حالات میں ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا 10 گنا بڑھا کر اجر ملے گا۔ کسی نے سبحان اللہ ایک بار کہہ دیا 10 نیکیاں ملیں گی، الحمدللہ کہہ دیا 10 نیکیاں ملیں گی، کسی مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کر دیا 10 نیکیاں ملیں گی، دوسرے نے جواب دے دیا 10 نیکیاں ملیں گی۔ لکھا ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے فقر و فاقہ کی حالت والا شخص جو جسم کے لحاظ سے نہایت نحیف اور لاغر تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آ کر دستے سوال دراز کیا، مدد چاہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے، کائنات کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹا اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر فرماؤ کہ ابا جان فرما رہے ہیں کہ میں نے جو آپ کے پاس 6 درہم رکھوائے تھے اس میں سے 1 درہم دے دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گئے، جا کر فرمانے لگے اماں جان والد محترم فرما رہے ہیں جو میں نے 6 درہم رکھوائے تھے اس میں سے 1 درہم دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں آپ اپنے والد سے جا کر کہیں وہ میں نے آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ واپس آئے، والد کی خدمت میں حاضر ہو کر والدہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کسی بندے کا ایمان صادق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کی بنسبت ان نعمتوں پر زیادہ بھروسہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں۔ یہ امت کو ایک پیغام دینا مقصود تھا، ورنہ وہ تو جنت کے باسی تھے اور دنیا میں ہم جیسوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گئے، جا کر فرمانے لگے ابا جان فرما رہے ہیں اب وہ 6 کے 6 درہم بھیج دیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درہم بھجوا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درہم اس سائل کو دے دیے، اور اسی مجلس میں ابھی بیٹھے تھے، اٹھے نہیں تھے کہ ایک شخص آیا، اس کے پاس اونٹ تھا، وہ مجلس کے پاس آ کے کہنے لگا یہ اونٹ کوئی خریدے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بھائی یہ مجھے دے دو، کتنے کا دو گے؟ وہ کہنے لگا 140 درہم کا۔ حضرت علی فرمانے لگے اچھا یہ مجھے دے دو لیکن پیسے میں کچھ وقت بعد دوں گا، یہ اونٹ وہاں درخت کے ساتھ باندھ دو۔ وہ شخص اونٹ باندھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے میرا ہے۔ کہنے لگا بیچیں گے؟ فرمایا جی بیچوں گا۔ کتنے کا دیں گے؟ کہنے لگے 200 درہم کا۔ چنانچہ اس نے 200 درہم دیے، اونٹ لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 140 درہم لے کر اس شخص کے پاس گئے جس نے اونٹ دیا تھا، اور اس کو وہ اس کی امانت واپس کی۔ 60 درہم لے کر گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک پر رکھے۔ حضرت فاطمہ حیران ہو گئیں، فرمانے لگیں یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محبوب کی زبان مبارک سے جو وعدہ فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ آپ نے 6 درہم دیے تھے، اللہ نے آپ کے اخلاص کی برکت سے ان 6 کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم آپ کے ہاتھ میں واپس لوٹا دی۔ تو فرمایا یہ عام حالات کی بات ہے۔ آگے عام حالات سے آگے اگر آپ چلیں
تو دیکھیں گے کہ سب سے بہترین مصارف کون سے ہیں۔ سب سے بہترین مصارف جہاں مال خرچ کرنا سب سے افضل ہے، جس کی مثال یہاں دی ہے، ان جگہوں پر خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ان مصارف میں جہاں مال خرچ کرنا سب سے افضل ہے، پہلا جو مصرف ہے مال خرچ کرنے کی جگہ وہ ہے علم دین، یعنی دین کا علم جو حاصل کرنے والے ہیں، جنہیں آپ طالب علم کہتے ہیں، مکاتب مدارس میں پڑھتے ہیں۔ فرمایا ان پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ سب سے بہترین مال ہے۔ اس مال پر اللہ تعالیٰ 1 پیسے کے بدلے 700 پیسے بڑھا کر اجر دیتے ہیں، 1 روپے کے بدلے 700 روپے بڑھا کر اجر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح مساجد میں اہل مساجد جو خدمت گار ہیں ان پہ جتنی جگہوں پر آپ خرچ کریں گے وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 700 گنا بڑھا کر، یہ عقل مقدار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کا اخلاص جتنا ہوگا اللہ اس سے بھی کئی زیادہ بڑھا کر، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے، عطا فرمائیں گے۔ طالب علم پر، یا اگر آپ خود دین سیکھنے کے لیے کہیں سفر کریں، جیسے آپ میں سے جس نے بھی نماز کا ارادہ کیا اور دل میں یہ بھی ارادہ کیا کہ نماز کے بعد درس بھی سنوں گا، قرآن کا علم بھی سیکھوں گا، دین کی سمجھ بھی حاصل کروں گا، تو فرمایا جو شخص اس ارادے سے آئے گا مسجد میں، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں بڑھا کر اجر دیں گے۔ اور صرف آنے کے قدم نہیں، جانے کے قدموں پر بھی ہر قدم پر 700 نیکیاں بڑھا کر اجر ملے گا۔ اور فرمایا جو کسی سواری پر آئے گا، موٹر سائیکل پر آیا، گاڑی میں آیا، جتنا پیٹرول خرچ ہوگا ہر عمل پر اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یہ پہلا مصرف ہے کہ علم دین پر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرا فرمایا تبلیغ دین کے لیے کہ انسان اپنا جان، مال، وقت یہ اللہ کے راستے میں دین کی تبلیغ کے لیے لگائے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر، ہر پیسے پر، ہر وقت کے لمحے پر 700 گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص خود جاتا ہے تو یہ اس کا بھی اجر ہے، اگر کوئی خود نہیں جا سکتا، اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو تبلیغ دین کے لیے بھیجتا ہے جو جانا تو چاہتا ہے لیکن بیچارہ اخراجات نہیں اٹھا سکتا، لیکن خواہش رکھتا ہے، آپ نے اس کے اخراجات لے لیے اپنے ذمے، اس کے گھر والوں کے اخراجات اپنے ذمے لے لیے، اس کو دین کی تبلیغ کے لیے روانہ کر دیا۔ فرمایا ہر قدم پر، اس کے ہر لمحے کے گزرنے پر، آپ کے ہر روپے پر جو آپ نے خرچ کیا 700 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا یہ عقل مقدار ہے، اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں تیسرا درجہ کیا ہے بہترین مال کے خرچ کرنے کا، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ یا آپ خود جہاد کے لیے گئے، اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے، فرمایا اس پر بھی 1 کے بدلے 700 گنا بڑھا کر اجر ملے گا۔ اگر خود نہیں جا سکے، کسی مجاہد کو تیار کروا کر یا اس کے گھر کے اخراجات اٹھا کر آپ نے اس کو جہاد کے لیے بھیج دیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے، فرمایا اس پر بھی آپ کو 1 کے بدلے 700 گنا بڑھا کر اجر ملے گا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، جمعے کی نماز کے لیے جو جاتا ہے اسے بھی 1 قدم پر اللہ 700 گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے اور کوئی مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی 700 گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری نیکیاں اس شخص کو عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو نماز کا پابند ہو، حلال حرام کا خیال رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کا پابند ہو، گھر سے نکلتا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ فرمایا سارا دن جب وہ محنت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، سارا کام اپنے لیے کیا، لیکن دن بھر میں نماز پڑھتا رہا، حقوق اللہ کا خیال رکھا، حلال حرام کے فرق کو مد نظر رکھا، گھر واپس لوٹنے سے پہلے اللہ ایسے شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ اور بھی کتنے ذرائع ہیں، یہ درجہ بدرجہ میں نے بیان فرمائے تمام مصارف ہیں جہاں آپ خرچ کریں گے تو 7 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وہ تمام راستے میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ کمثل حبۃ، پھر اللہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے،
انبتت جو اگاتا ہے 7 سنابلا 7 خوشے، یہ سنابلا یہ سنبلتن کی جمع ہے، خوشے کو کہتے ہیں، فی کل سنبلتن ہر خوشے کے ساتھ 100 حبہ 100 خوشے۔ آپ نے کئی علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ جب ایک دانہ زمین میں بویا جائے اس میں سے ایک خوشہ نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے، اس میں 7 خوشے ہوتے ہیں، کئی بار 8 بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر 100 سے زیادہ دانے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ نے مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے کہ جو رب زمین سے ایک پودا نکال کر اس کے 7 سے 8 شاخیں نکال سکتا ہے، اس کے اندر 100 دانے ڈال سکتا ہے، وہ رب تمہیں اخلاص کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، اتباع سنت کی برکت سے تمہارے عمل کو بھی اتنا بلند کر سکتا ہے کہ تمہاری ایک نیکی پر 700 گنا عقل مقدار میں جتنا اخلاص ہوگا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشائش والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر عمل ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور اتباع سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم یہ اعمال کریں گے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو یقین جانیے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ قبولیت کے درجے کو ضرور پہنچے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات وہ کبھی اپنی بات سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتی۔ جب فرما دیا گیا کہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گا تو اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں کہ اللہ ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہماری بھی ضروریات پوری ہوں، ہمارے اہل و عیال کی بھی ضروریات پوری ہوں، اور ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہم یہ جو مقامات آپ نے بلند درجات کے ارشاد فرمائے ہیں ہم ان مصارف میں خرچ کر سکیں۔ جب آپ اس نیت سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ دینے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والوں میں شامل فرمائے، لینے والوں سے محفوظ فرمائے، اور ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، ہم سب کو اسلام پر زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، ہر عمل اپنی چاہت کے مطابق پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس کی برکتیں ہماری زندگی میں، ہمارے اہل و عیال کی زندگی میں، ہمارے گھر بار میں، تجارت میں، علاقے میں، ملک میں، پورے عالم میں پھیلا۔ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اس قرآن کریم کی سفارش نصیب فرما۔ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے صحت و عافیت، تندرستی، سلامتی اور کاروبار میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ اس کی برکت سے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو تا زندگی اپنے قرآن کریم کی تعلیمات سیکھنے سکھانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔